بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 174 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم فعل تعجب کا تیسرا قاعدہ اور جمہور علماء نحو کا موقف اور امام مازنی رحمہ اللہ کا قول اس حوالے سے پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يتصرف فيهما بتقدیم وتاخیر ولا فصل، وأجاز المازنی الفصل بالظروف، وما ابتداء نکرة عند سیبویہ، وما بعدها الخبر وموصولة عند الأخفش والخبر محذوف، وبه فاعل عند سیبویہ فلا ضمیر فی افعل، ومفعول عند الأخفش، والباء للتعدیة او زائدة ففیہ ضمیر۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ولا يتصرف فيهما بتقدیم وتاخیر، اور ان دونوں صیغوں میں تقدیم و تاخیر کے ذریعے اور نہ فصل کرنے کے ذریعے تصرف کیا جائے گا، تصرف نہیں کیا جائے گا۔ وما ابتداء، واجاز المازنی الفصل بالظروف، اور امام مازنی رحمہ اللہ نے ظروف کے ذریعے فصل کرنے کو جائز قرار دیا ہے۔ وما ابتداء نکرة عند سیبویہ، وما بعدها الخبر وموصولة عند الأخفش والخبر محذوف، اور ما مبتدا نکرہ ہے امام سیبوی رحمہ اللہ کے نزدیک، اور اس کا ما بعد اس کی خبر ہے، اور امام اخفش رحمہ اللہ کے نزدیک وہ موصولہ ہے اور خبر محذوف ہے۔ وبہ فاعل عند سیبویہ، اور امام سیبوی کے نزدیک بھی فاعل ہے۔ فلا ضمیر فی افعل، پس ان کے نزدیک افعل میں کوئی ضمیر نہیں ہوگی۔ ومفعول عند الاخفش، اور امام اخفش کے نزدیک مفعول بھی ہے۔ والباء للتعدیة او زائدة ففیہ ضمیر، اور با یا تو متعدی بنانے کے لیے ہے یا زائدہ ہے، پس ان کے نزدیک افعل میں ضمیر ہوگی۔ آج کے درس کے اندر فعل تعجب کا تیسرا قاعدہ اور تیسرے قاعدے میں جمہور علماء نحو کا موقف، اس کے ساتھ امام مازنی رحمہ اللہ کا قول بھی ذکر ہوگا، اور دوسری بات فعل تعجب کے صیغوں کی ترکیب میں اختلاف ذکر کیا جائے گا۔ ولا يتصرف فيهما بتقدیم وتاخیر ولا فصل، یہاں سے صاحب کتاب رحمہ اللہ ہمیں دو چیزیں سمجھا رہے ہیں۔ پہلی یہ کہ فعل تعجب اور اس کے معمول میں تقدیم اور تاخیر کے اعتبار سے کوئی تصرف اور تبدیلی جائز نہیں۔ چنانچہ ما زید احسن اور بزید احسن کہنا صحیح نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ تمام نحویون کے ہاں اتفاقی ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھانا چاہتے ہیں ولا فصل، کہ فعل تعجب اور اس کے معمول کے درمیان کسی اور کلمے کے ذریعے فصل لانا بھی جائز نہیں ہے۔ چنانچہ ما احسن اليوم زید اور احسن امس بزید کہنا صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح ما اور فعل تعجب کے درمیان بھی فاصلہ لانا صحیح نہیں ہے۔
چنانچہ مل یوم احسن زیدن کہنا جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فعل تعجب کے دونوں صیغے انشاء تعجب یعنی تعجب کرنے کے لیے وضع کیے گئے، تو یہ امثال یعنی کہاوتوں کے قائم مقام ہے۔ لہذا جس طرح امثال اور کہاوتوں میں تبدیلی صحیح نہیں ہے، ایسے ہی ان دونوں صیغوں میں تبدیلی صحیح نہیں ہے۔ اور کہاوت کی مثال آپ اس طرح سمجھ لیں، مثلا آپ کی درسگاہ میں ایک طالب علم استاد کے سامنے بڑے شریف بنا رہتا ہو، اور استاد کو اس پر اچھی امیدیں ہوں کہ یہ ایک کامیاب و ذہین طالب علم ہے، تو پتہ چلا کہ جب اس سے سوال کیا تو پتہ چلا اس کو کچھ نہیں آتا۔ اب جب یہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا وہ بھی مرا ہوا، اب یہ ایک کہاوت ہے جو ایسے موقع پر بولی جاتی ہے، اور اس کے الفاظ میں تقدیم و تاخیر اور کسی فاصل کے ذریعے کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی، تو ایسے ہی فعل تعجب کے مذکورہ دونوں صیغے بھی کسی حیران کن چیز کو دیکھ کر کہاوت کے طور پر بولے جاتے ہیں، اس لیے ان میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ یہی جمہور علماء نحو کا قول ہے۔ وَأَجَازَ الْمَازِنِيُّ الْفَصْلَ بِالظُّرُوفِ، امام مازنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ظروف کے اندر یا ظروف کے ذریعے فاصلہ لانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ظرف میں ہر چیز کے لیے وہ وسعت پائی جاتی ہے جو اس کے علاوہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی، کیونکہ کوئی بھی چیز ہو یا کوئی بھی فعل ہو وہ ضرور کسی زمانے میں ہوگا اور ضرور کسی جگہ ہوگا، یہ دونوں ظرف ہیں۔ لہذا جب ہر چیز کے ساتھ ظرف کا تعلق ہے تو یہاں بھی اس کے لیے اتنی گنجائش چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں۔ جس طرح کانا زائدہ کے ذریعے ما اور فعل تعجب کے درمیان میں فصل لانا جائز ہے، کیونکہ یہ ایک زائد و بے معنی چیز ہے جس کا آنا جانا دونوں برابر ہیں، لہذا ظرف کے ذریعے سے بھی فصل لانا جائز ہو۔ جیسے کہا جاتا ہے ما کان احسن زید وما ابتداء نکرۃ عند سیبویہ۔ اب مذکورہ دونوں صیغوں کی ترکیب کیسے ہوگی، اس حوالے سے امام سیبویہ رحمہ اللہ، امام خلیل احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما بمعنی شیء نکرہ مبتدا ہے، اور ما بعد الخبر اور بعد والا جملہ فعلیہ اس کے لیے خبر بنے گا۔ وموصولۃ عند الاخفش والخبر محذوف، امام اخفش رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما احسن زید میں ما موصولہ ہے، احسن زید جملہ فعلیہ اس کے لیے صلہ ہے، موصول صلہ مل کر مبتدا ہے، اور اس کی خبر شیء عظیم محذوف ہے۔ اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ ما استفہامیہ ہے بمعنی ای شیء مبتدا ہے اور بعد والا پورا جملہ اس کی خبر ہے، لہٰذا عبارت یوں ہوگی ای شیء احسن زیدن۔ وَبِهِ فَاعِلٌ عِنْدَ سِبْوَيْهِ فَلَا ضَمِيرَ فِي أَفْعَلَ، دوسرے صیغے یعنی احسن بہی کے بارے میں امام سیبویہ فرماتے ہیں احسن بمعنی حسن فعل ماضی ہے جو منقول الی التعجب ہے اور اس میں ضمیر کوئی نہیں ہے، اور آگے بہی میں با حرف جر زائد ہے، ہوا ضمیر حسنہ کی فعل کے لیے فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بنے گا۔ ومفعول عند الاخفش، امام اخفش رحمہ اللہ فرماتے ہیں احسن بمعنی فعل ماضی ہے،
اس کے اندر ضمیر اس کا فاعل ہے، بھی ما زائدہ ہے، اور ضمیر احسن کے لیے مفعول بھی بن رہی ہے۔ اب یہاں ایک سوال ہے کہ جب ما قبل کی ترکیبیں آپ حضرات کے سامنے آئی ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، احسن تو یہ فعل لازم ہے جو اپنے فاعل پہ مکمل ہو جاتے ہیں۔ امام احوج رحمہ اللہ نے اس کے لیے مفعول بھی کو بھی فرمایا ہے۔ تو صاحب کافیہ رحمہ اللہ نے والباء للتعدیہ سے جواب دے دیا، احسن فعل لازم ہے، لیکن فعل لازم کے معمول جب با داخل ہو جاتی ہے تو وہ فعل لازم متعدی بن جاتے ہیں، اور یہاں بھی یہی ہوا ہے کہ اس کے معمول پر با داخل ہے جس نے اس لازم کو متعدی بنا کر مفعول بھی کے قابل اور مفعول بھی کے تقاضا کرنے والا بنا دیا۔ اور احسن بے معنی احسن فعل ماضی کی ہے، اور اس میں حمزہ جو باب فعل کی علامت ہے اس کی وجہ سے یہ متعدی بنا ہے، جیسے خرجہ سے اخرج متعدی بنتا ہے، تو یہ بات ثابت ہوئی کہ فعل متعدی فعل لازم نہیں ہے۔ تو جب بات عادیہ کے لیے ہو تو مذکورہ مثال اس طرح ہوگی، احسن انت بزید۔ جب بات زائدہ ہو تو اس طرح ہوگی، احسن انت زیدن۔ احسن فعل اس کے اندر ضمیر اس کا فاعل، با زائدہ ہوا ضمیر اس کے لیے مفعول بھی ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ تو صاحب کافیہ رحمہ اللہ نے آخری امام احوش رحمہ اللہ کے قول کی یہ جواب دے دیا کہ بھی بزیدن میں با تعدیہ ہے، اور ہا ضمیر ہے اس کا مفعول بھی ہے۔ تو گویا کہ با حرف جر کا مدخول لفظاً مجرور ہے، محلاً منصوب ہے، ما قبل میں آنے والا اس فعل کا مفعول بھی ہے جو فعل کے وزن پر ہے۔ اور با کے اندر ایک احتمال یہ تھا کہ با تعدیہ ہے، اور دوسرا احتمال یہ ہے با حرف جر زائدہ ہے۔ اس صورت میں اب فعل کے وزن پر آنے والا فعل متعدی ہوگا، کیونکہ امام احوش رحمہ اللہ کے نزدیک با حرف جر کا مدخول مفعول بھی ہے، اس لیے ان کے نزدیک اس سے پہلے جو فعل اب فعل کے وزن پر ہے اس میں ضمیر مستتر ہوگی اور وہی ضمیر اس کا فاعل ہوگی۔ واضح رہے کہ امام احوج رحمہ اللہ کے نزدیک امر یہاں ماضی کے معنی میں نہیں ہوگا بلکہ امر ہی کے معنی میں ہوگا۔ ان کے نزدیک ترکیب اس طرح ہوگی، احسن فعل امر، انت ضمیر مستتر فاعل، با زائدہ، زیدن لفظاً مجرور محلاً منصوب مفعول بھی۔ احسن فعل امر کا احسن فعل امر اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ یہاں تک آج کا درس تھا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔